سورۃ القصص مکی صورت توحید رسالت آخرت، اس میں 3 نامور شخصیات کے تفصیلی حالات ہیں۔ 3 نامور شخصیات، ایک علم عمل خیر خواہی وحی کے نور سے منور کائنات کی 5 اولو العزم ہستیوں میں سے حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نبی پاک، حضرت نوح، ایک حضرت موسیٰ ہے۔ سیدنا موسیٰ کا مقام حضور کے بعد، سیدنا ابراہیم کے بعد سارے نبیوں میں بھی تیسرے نمبر پر۔ اس عظیم ہستی کا تذکرہ ہے جس نے کیسے اللہ کی توحید بیان کی اور کیسے ظالموں کو ظلم سے روکا اور کیسے مشکل حالات کا مقابلہ کیا اور کیسے لوگوں کو اللہ کے دین کی تعلیم دی اور اللہ کے دین کی طرف بلایا، اور کتنے کتنے مشکل حالات سے انہیں سامنا کرنا پڑا، اور کتنے دنیا کے مانے ہوئے ایک ڈکٹیٹر اور ایک حکومت کے اعتبار سے نامور شخصیت فرعون، جو اپنے آپ کو خدا کہتا ہے، اپنے ہم شکل بت بستیوں میں رکھے ہیں، ان کی پوجا کرواتا ہے، اپنے آپ کو بڑا خدا کہتا ہے، انا ربکم الاعلی۔ اس سے گفتگو کیسے کرتے رہے اور اس کو ظلم سے کیسے روکتے رہے اور دلائل کے میدان میں اسے کیسے شکست سے دوچار کرتے رہے کہ تو خدا نہیں ہے، خدا وہ ہے جس کا میں بندہ ہوں اور جس کا میں نبی ہوں اور جس کی بات ماننے اور جس کے سامنے سجدہ کرنے کی تجھے دعوت دے۔ دوسرا ایک نامور تیسرا شخص تھا قارون۔ یہ 3 شخصیات، سیدنا موسیٰ، فرعون اور قارون۔ قارون موسیٰ علیہ السلام کا چچا زاد علماء کہتے تھے، دولت مند اتنا زیادہ تھا کہ ایک جماعت اس کے خزانوں کی چابیاں اٹھاتے تک تھی۔ دولت سیدنا ابو بکر کے پاس بھی تھی، حضرت عثمان کے پاس بھی تھی، عبد الرحمن بن عوف کے پاس بھی تھی۔ ان کی دولت انہوں نے اللہ کا فرما بردار بنایا، دین میں ترقی کا ذریعہ بنایا۔ اس کی دولت نے اس کو بدماش بنا دی۔ قیامت تک ایسے بھی ہوں گے، کسی کی دولت اس کو اللہ کے قریب کرے گی اور کسی کی سالبہ کی طرح دولت اس کو بدماش بنا کر اللہ سے دور کرے گی۔ ہر ایک کو غور کرتے رہنا چاہیے۔ کسی کا عہدہ اس کو، سیدنا سلیمان اور حضرت داؤد کا کل تذکرہ سنا، پوری دنیا کے بادشاہ تھے سلیمان علیہ السلام۔ کسی کا عہدہ سکیل بڑھنا اس کو رب کا فرما بردار اور رب کے دین کے پھیلنے کا ذریعہ بنائے گا۔ وہ اپنے اقتدار میں، حکومت میں، عہدے میں خیر خائی کے کام کرے گا دین کے معاون بن کر، تو وہ آخرت اس کی چمکے گی سلیمان علیہ السلام۔ اور کوئی بدبخت کلرک ہوگا تو 2-4 سکیل اور بڑھ گئے، 2-4 سکیل اور بڑھ گئے، بڑھتے بڑھتے بدماش بن کر وہ دین والوں پر اور دین کے راستے میں رکاوٹیں کھڑی کرے گا اور دین والوں پر ظلم کرے گا۔ اسے فرعون کا واقعہ اپنے سامنے رکھنا، اس کا انجام کیا ہوا، اور دولت والے کو اگر دین کا دشمن ہے تو قارون کا انجام سامنے رکھنا چاہیے۔ چاہتا تھا موسیٰ علیہ السلام کا نائب بنو، نیابت تیرے جیسے بتھے والوں کو ملتی ہے جس کی اصلاح ہی کوئی نہیں۔ نیابت اللہ نے حضرت ہارون کو دی، یہ حسد میں مبتلا ہو گیا، دولت کے نے اس کو غرور میں مبتلا کر دیا۔ انجام یہ ہوا کہ دولت سمیت یہ زمین میں دبس گئی۔ امیدیں سمجھ آ رہی؟ ان 3 نامور شخصیات کے حالات ہیں سورۃ القصص میں، اور اس لیے اس کا نام قصے کی جمع قصص، سورۃ القصص۔ دین کی خدمت کرنے والوں اخلاص کے ساتھ ان کے لیے موسیٰ علیہ السلام کی زندگی نمونہ ہے۔ حکومت کے نشے میں بدماشیاں کرنے والوں کے لیے فرعون کی زندگی عبرت کے لیے سامان رکھتی، دولت کے نشے میں بدماشیاں کرنے والوں کے لیے قانون کے واقعہ میں سبق ہے۔ ہر ایک اپنے لیے سبق لے۔ اللہ مجھے آپ کو سمجھنے کی توفیق دے۔ ٹھیک ہو گیا؟ آگے سورۃ العنکبوت۔ سورۃ العنکبوت بھی مکی سورت جی، عنکبوت مکڑی کو کہتے ہیں۔ اس میں توحید رسالت آخرت کے 3 مضامین۔ آج تو میں جلدی چھٹی دے رہا ہوں، ٹن ہمیں جلدی بھی دینا آتا ہے۔ میں 5 منٹ میں اللہ کی توفیق سے آپ کو پورے قرآن کی تفسیر بھی بتلا سکتا ہوں، میں 2 منٹ میں بھی بتلا سکتا ہوں، میں 1 منٹ میں بھی آپ کو پورا قرآن بتلا سکتا ہوں اللہ کی توفیق سے۔ میں 2 منٹ میں آپ کو بخاری جی اول سے لے کر آخر تک بھی آپ کو اس کا نچوڑ بتلا سکتا ہوں اللہ کی توفیق سے۔ جی تمہیں ماشاءاللہ کہنے کی توفیق نہیں، کنجوس آ رہے آئے کہاں سے؟ اور ایک سورت پر اور ایک ایت پر ساری رات بھی لگا دیا الحمدللہ، یہ بھی آپ تیار ہو جاؤ، ایک ایت پر انشاءاللہ ساری رات کم پڑ گئی۔ خان صاحب
اب بتلا دوں آپ کو سورۃ العنکبوت بتلا دوں؟ میں نے آپ کو بتلایا ہے خلاصوں میں نچوڑ. سورۃ العنکبوت توحید رسالت آخرت کے مضامین 1، حروف مقطعات اولا کو قرآن کی عظمت 2، اور اللہ کے غیر وہ کسی بھی شکل میں. جب قرآن اتر رہا تھا اس وقت جن کی پوجا ہو رہی تھی وہ بت تھی. آج بھی بہت سے بت ہیں، کسی کا بت نفس ہے، کسی کا بت شیطان ہے، کسی کا بت اس کی بڈھی ہے، کسی کا بت اس کا افسر ہے، کسی کا بت حاکم. جس کی بھی اللہ کے مقابلے میں، اللہ کے دین کے مقابلے میں پوجا ہوگی وہ کون ہے؟ بت کے شکلیں مختلف ہیں. تو اللہ سمجھا رہے ہیں کہ جن کی تم پوجا کر رہے ہو مجھے چھوڑ کر میرے مقابلے میں، وہ اتنے کمزور ہیں جیسے مکڑی کا گھر کمزور ہے. مکڑی کا جالا کمزور ہونے میں بڑا مشہور ہے، نہ گرمی سے بچاتا ہے نہ سردی سے بچاتا ہے. یہ جن کے ٹھیوں میں تم پجاری بنے ہو، جب میں تمہیں موت دوں گا تمہیں بچا کوئی نہیں سکتا، تمہیں زندہ رکھنا چاہوں تمہیں مار کوئی نہیں سکتا، تمہیں بیماری دینا چاہوں روک کوئی نہیں سکتا. اپنے عقیدے ٹھیک کرو. لوریو ارادہ ہے ناصر کل صبح تجھے تھوڑی نصیحت کی تو اس کے بعد نہ کل صبح نظر آئے نہ رات نہ صبح. میری حاضری نوٹ کرو. سبحان اللہ. آپ نے جس نے اپنی حاضری چیک کروانی ہے مجھ سے کروا لیا کرو. جی ہاں، پورے سال کی حاضری چیک کرو، پورے مہینے کی کرو. عبدالغفار صاحب آپ بھی بیچ میں کچھ غائب رہے. اللہ اکبر. میں اس کو صحیح استاد نہیں مانتا مسند کا، اس کو یاد رکھو میں باپ نہیں مانتا. وہ اپنے دیہڑی دار تو پھیلی وقت پاس کرتے ہیں. اس کو میں مسجد کا امام سچا سچا نہیں مانتا جو اپنی اولاد کی حاضری نہ رکھ سکے، اپنے شاگردوں کی نہ رکھ سکے، اپنے نمازیوں کی نہ رکھ سکے. دین میں اس مؤذن کی فضیلت ہے جو نمازیوں کی کیا رکھتا ہو، کون آتا تھا کون نہیں آتا تھا. ایک تو پھیلی سامنے کھیل رہے جی. سارے گزارشات دعا کر اللہ پوری قوم کی اور ہم سب کی اصلاح فرمائے. آگے بات یہ سارا کچھ کس میں؟ اب اپنے عقیدے ٹھیک کر لو کہ اللہ کے مقابلے میں برادری ہو، نفس ہو، شیطان ہو، بیوی ہو، بچے ہوں، افسر ہو، متحد ہو، کوئی بھی ہو، تو انشاءاللہ اللہ کا حکم کسی کی خاطر ٹوٹے گا نہیں، اپنے نبی کا طریقہ کسی کی خاطر چھوٹے گا نہیں. یہ سبق ہے. پھر تم کبھی ہو بلال کی طرح. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ اس صورت کا موضوع 2 لفظوں میں یاد رکھنا. سنت ابتلاء ہے. سنت ابتلاء، آزمائش 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 آزمائش. ہر بادشاہ فقیر، ہر امیر غریب، ہر مومن دائی، اس کی اس دنیا میں آزمائشیں بھی ہیں، ابتلاء بھی ہیں، امتحان بھی آئیں گے، اتار چڑھاؤ بھی ہوگا. جو ثابت رہے گا، جو صابر بنے گا، جو دین پہ جمع رہے گا، انجام کار اپنے لیے راہیں پائے گا. جو دین سے بہکے گا، ہٹے گا، شہوت کے میں بہ جائے گا، وہ برباد ہوگا. سنو اس پوری صورت کا موضوع سنت ابتلاء، آزمائش. اور کھرے کھوٹے کا پتہ ہی کہاں چلتا ہے؟ دسترخوانوں پہ نہیں پتہ چلتا. اس وقت تو استاد جی کے در میں کتنے عاشق بیٹھے جی. ماشاءاللہ اس کریم ہو تو ماشاءاللہ حال بے بڑا مشکل میں پتہ چل ہی جاتا ہے. کون سائڈ پر ہو جاتا ہے، کون آگے بڑھتا ہے، اس وقت پتہ چلتا. اس لیے اللہ نے بتلایا کھڑے کھوٹے کو. اب آپ کو اور میں چوڑ بتانے لگا. سورۃ العنکبوت کی پہلی ہے احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. کنجوس سبحان اللہ نہیں جڑے ناک کھا پیسے لگے ہوندے تے بڑے پیسے چھڑدے جی. جڑا خوب پمپ کرے حاجی صاحب چوری صاحب ماشاءاللہ وہ ویلے نہیں بندے کرے انہوں نے پھوک بھرے اندر تے گھٹ کٹ کر سکتے نہیں بھکے شہرت. جڑے انہاں دی بیماریاں دی نشاندہی کرے اور کتنا سچا سچا دین بتلایا. سبحان اللہ بھی نہیں کہتے، ماشاءاللہ بھی نہیں کہتے. ماشاءاللہ نکلتا ہی نہیں نہ بیچارے ہیں. سمجھے ہو؟ کیا تم نے یہ سوچ لیا ہے کہ اپنے آپ کو مومن بھی کہو، رب کہتا ہے میرے عاشق بھی کہو، اور تم دین کے سچے اور سچے سپاہی بھی بننے کے دعوے دار ہو، پھر تم پر آزمائشیں نہیں آئیں گی؟ ایسا نہیں ہوگا. ہر عاشق کی آزمائشیں بھی اس پر بھی ہوگی. اور اس آیت کو ذرا سمجھیے. پہلی آیت بھی یہی موضوع. اور ایک دور کے ظالم حکمران ہر دور میں کرتے رہتے، سچے سچے عالم کو نا ظلم کرتے اس کی گردن دھڑ سے جدا کر دی اور چوک میں لٹکا دی کھمبے کے ساتھ تاکہ لوگ ڈریں گے. اس وقت ظلم ہوتے رہتے، پراپیگنڈے ہوتے رہتے.
اس لیے آپ اس پراپٹوگنڈوں کا اثر لے کر بچوں کو دین نہیں پڑھاتے. ہاں پڑھائیں گے کھائیں گے کہاں سے؟ ارے بدھو، جن کی برکت سے کھاتے ہو تم کہ تو کھائیں گے کہاں؟ جن کی برکت سے کھاتے ہو کہتے ہو کھائیں گے کہاں سے؟ وقت میں نے اب جلدی جانا، کھائیں گے کہاں سے؟ ایک بیوقوف مجھے کہنے لگا آپ سارے بچوں کو دین پڑھا رہے ہیں. میں نے کہا بدھو، تو سارے بچوں کو جو دنیا پڑھاتے ہیں ان پر تجھے کبھی تعجب نہیں ہوا؟ جی سارے بچوں کو دین پڑھانے پر تعجب ہوتا ہے. جس دین پر جس دین کی وجہ سے اللہ نے اس کائنات کو قائم رکھا. میرے 6 انشاءاللہ 6 کو پڑھاؤں گا. اگر قوم میری مان جائے گا میں ساری دنیا کو دین پڑھاؤں گا. دین کے مقابلے میں باقی سارے کام ایسے ہیں جیسے سنہار کے اور جیسے بادشاہ کی قلم کے مقابلے میں سارے موچی بیٹھے. میرا عقیدہ یہ ہے، میں پورے یقین سے کہہ رہا ہوں. تو مجھے کوئی حسرت نہیں کہ میں یہ ہوتا وہ ہوتا، اللہ کی قسم نہیں. مجھے کائنات کے نبیوں کے بعد اللہ نے سب سے اونچے منصب پر بٹھا دیا. اس سے بڑا بھی کوئی منصب ہے یہ آپ کو اندازہ نہیں. مجھے اللہ سارا دن حدیث تفسیر اور قرآن کی خدمت لیتا ہے مجھ سے سارا دن. یہ ہاتھ اس پہ لگتے ہیں، آنکھیں اس پہ لگتی. میری تمنا تو یہ میرے سارے بچے بچیاں ایسے. اور میں افطاری میں دعا کر رہا تھا، اونچی ذرا ان کو سنا رہا تھا، میری آنکھوں کی ٹھنڈک میں. میرا دل چاہتا ہے تمہارے بچے بچیاں بھی ایسے. جی ہاں جی ہاں جی. اور انشاءاللہ اللہ چاہے گا اللہ سے مانگیں گے. اللہ کی رحمت سے امید ہے اللہ نے. جی ہاں جی ہاں جی ہاں جی ہاں جی. اور اس میں لگتے ہیں اللہ تعالیٰ دوسروں کی اولاد کو بھی ان کا خادم بنا دیتا ہے. تم کسی کو تھپڑ مار کے دیکھو نا، میں نے کہا مارا نہیں کیا وہ دے گا. اور یہ ایک پتن میری کتنی اولاد ہے روحانی ہر شہر میں جو ان کو پتہ ہے، یہ میرے ساتھ جاتے رہتے. یہ کہتا ہے استاد جی آپ ان علاقے کے لوگوں کو اپنے ساتھ سفروں میں لے جایا کریں، ان کو اندازہ ہو کہ بہر آپ کی قدر کتنی. یہ کہتا ہے، یہ کہتا ہے ہمیں آپ کے ساتھ باہر جا کر اندازہ ہوتا، کشمیر میں، گجرات میں، کہاں کیا کرتا ہے باہر جا کر اندازہ. جی سر دبانے والے، پاؤں دبانے والے، بھاگ بھاگ کرانے والے خدمت کریں. ایک رب سے سچائی کریں گے رب قوم کے جنوں کو انشاءاللہ خدمت میں کھڑا کر دے. رب سے بے وفائی کریں گے رب اپنے جنوں کو بھی گریباں پھڑوا دے گا. ہم دن رات یہ کہانیاں دیکھ رہے ہیں. خدا را عقیدہ ٹھیک. ہر دور کے بے دینوں کے حربے ہوتے ہیں دین سے ہٹانے کے. بے دین بادشاہ نے عالم ربانی کی گردن کاٹ کر دھڑ جدا کھمبے کے ساتھ لٹکا دیا تاکہ لوگ ڈریں اور دین سے دور ہو جائیں. جب لوگ صبح نماز میں آ رہے تھے نا تو وہ گردن قرآن پڑھ رہے تھے. دھڑ نہیں ہے، دھڑ نہیں ہے. میں بات ختم کر رہا ہوں. گردن یہ ایت پڑھ رہی تھی جو سورۃ العنکبوت کی پہلی ایت اور جو پوری سورت کا موضوع ہے، عنوان ہے احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا. وہ گردن کہہ رہی تھی، سبق دے رہی تھی لوگوں تم کہو کہ ہم اللہ کے عاشق ہیں، مومن ہیں، پھر آزمائشیں نہیں آئیں گی. عاشقوں پر آزمائشیں آتی. کیسا سبق تھا گردن. اور اس پوری صورت میں اللہ نے چند انبیاء کے قصے بیان کریے. دیکھو دیکھو میں کیا کہنے لگا. وہ قصے تو میں نے سنے. ان قصوں میں اللہ نے یہ سبق دیا ہے کہ دیکھو سیدنا ابراہیم، سیدنا موسیٰ، سیدنا ہود علیہ السلام، حضرت لوط علیہ السلام، ان پر بھی آزمائشیں آئی ہیں اور دین کی رکاوٹ بننے والے انجام کر برباد ہوئے ہیں. اس صورت میں کہا گیا کسی کو اللہ نے دھنسا دیا، کسی پر پتھر برسائے، کسی کو کچھ بنا دیا، کسی کو کچھ بنا دیا، آخر آزمائشوں والے انجام کا فتح پا. یہ صورت کا موضوع. اور بالکل آخر میں جو بات کی وہ یہ والذین جاہدوا فینا، جو ہمارے لیے مشقتیں اٹھائیں گے، مجاہدے کریں گے، مال کھپائیں گے، جان دیں گے، مخالفتیں سہ جائیں گے. اللہ کہتے ہیں ہمیں راضی رکھنے کے لیے لنہدین سبلنا. ان کا ایک مسئلہ حل نہیں کریں گے. ہم رشتوں کے مسئلے، ہم میدان کے مسئلے، ہم جنت کے مسئلے، ہم قبر کے مسئلے، ہم حشر کے مسئلے، ان کے لیے ساری راہیں کھول دیں گے. ارادہ کرتے ہو لاہور والوں؟ سورت کا موضوع کیا؟ آزمائش. پہلی آیت بھی یہی ہے اور آخر میں آیت بھی سمجھ رہے ہو. عاشقوں پر آزمائش ہے اور جو رہیں گے ہمارے سے مخلص ان کے لیے ساری راہیں اللہ اکبر. میرے شیخ کا جنازہ اٹھا، میں پاس تھا، 28 سال میں نے قریب سے دیکھا. اشارہ ہوتا تھا بیٹوں کو بڑی بعد میں آتی تھی، روحانی بیٹے پہلے ہوتے تھے.
ڈاکٹر گھر چیک کرتے تھے، ہاتھوں پہ اٹھائے پھر روتے تھے. میں نے دین کے خادموں کو دیکھا، مولانا سرفراز کا صفدر 8 بیٹوں کا باپ معذوری میں ہاتھوں پہ اٹھایا پھر. شیخ العلم شاہ حکیم اختر صاحب، بیٹوں کو باری نہیں آتی تھی، رال آتی تھی اور سفید ٹشو سے صاف کرنے والے موجود ہوتے تھے، جس پہ کاٹن ہاتھ لگانے سے میلا ہوتا تھا. میں نے اپنے شیخ کو دیکھا، آخری وقت بھی ہم گئے ہیں، قریب گئے، اللہ بیٹے بھی ہیں الحمدللہ وہ بھی تھے، لیکن ساتھ جی بیٹے چادر پکڑ کر کھڑے ہیں، غسل دینے والے روحانی بیٹے جی، اور سارے غسل دینے والے حدیث پڑھانے والے، تفسیر پڑھانے والے تھے. دنیا کتنی تڑپ رہی تھی کہ ہمیں غسل کا موقع مل جائے، راستے بند تھے. جی ہاں جی ہاں جی ہاں، اور سمجھ رہے ہو جی. ابھی نام نہیں لیتا کہ مجھے تم میں سے کسی سے بس ان علاقوں میں محلوں میں بس ایسے غیر اختیاری خیال آ رہا تھا کہ اگر یہ مر جائے باپ اور لوگ قریب، تو میں کہہ دوں کوئی نہیں قریب آئے گا، اس کے بیٹے کو غسل دے، اس کے بیٹے کو جنازہ پڑھے، اس کے بیٹے کو ایتے سنائے، اس کے بیٹے کو خدا کی قسم حقیقت کھل جائے گی یہ کیا کر رہے ہیں اور کیا کرنا کدھر جا رہے ہیں. کوئی ہوگا ہی نہیں جی. اور اس سنبھالنے کے قابل، اور اس زندگی والوں کو دیکھو، اللہ نے ان کا مرنا بھی آسان، جینا بھی آسان، اللہ نے قبر بھی آسان، حشر بھی. یہ سبق سورۃ العنکبوت میں اللہ مجھے دے رہا ہے، اول سے بھی اور آخر میں بھی. ارادہ کرتے ہو اللہ کے دین سے مخلص ہو جاؤ گے، جان سے نہ صرف مال سے، صرف باتوں سے یا عملی زندگی. اولاد کو دین پڑھاؤ گے، بچوں کو، پوتوں کو، دوتوں کو. میں کاروبار سے، ملازمت سے، نوکری سے، تجارت سے، سیاست سے منع، لیکن دین کو آگے رکھو گے. جہاں دنیا اور دین کا ٹاکرا ہے گا وہاں دین کو آگے رکھو گے. پکی بات، ارادہ ہے، دل سے ہے. یہ سورت کا سبق ہے، باتوں سے کام نہیں بنے گا، دل سے جی، دل سے، اور دل سے. سمجھ رہے ہو؟ میں اپنے بیٹوں کو مہنگے سے مہنگے اشر اسکولوں میں پڑھا سکتا ہوں. تجھے یہ بھی سمجھا دوں، میری آنکھوں کے سامنے تو کل مالدار بنا، میں تجھ سے بہت زیادہ پہلے مالدار ہوں. ٹھیک ہے آج تو بنا جی. میں ہر مہنگے سکول میں میرے سامنے جتنے بیٹھے ہو اپنے ہر بچے اور بچی کو پڑھا سکتا ہوں، تمہاری نصیحت کے لیے گئے ہوں. لیکن آگے مقدر ان کا ہے، جہاں دین اور دنیا کا ٹاکرا ہوتا ہے، مجھے وہاں مہنگے سکول نہیں چاہیے، مجھے وہاں لباس غیر شرعی پہناؤں، ریڈی میڈ بناؤں، بچیاں غیروں کو دکھاؤں، بچوں کو چڑیاں پہناؤں، شریعت کا حکم توڑ دوں، ذلیل ہوتے رہیں. اس کی مجھے ضرورت نہیں. اس حد تک دنیا کے لیے دے جاؤں جہاں تک دین خراب ہو. آگے مقدر ان کا. الحمدللہ تحدیث نعمت کے ہر طرف قرآن کی آواز آ رہی ہوتی. اس وقت میں 4 بچوں کا حافظ بچوں کا باپ ہوں، 5ویں بچی حفظ کر رہی ہے الحمدللہ جی. بیوی بھی حافظ ہے، ہر طرف گھر میں قرآن ہی قرآن ہے. یہ کپڑے جوتے آپ سمجھتے ہیں وام و گمان سے زیادہ. اللہ مجھے یقین نصیب فرمائے. میں نے طالب علمی میں مجھے دنیاوی نوکریاں ملی، مجھے یہاں چٹائی پر آ کر بیٹھی ملی، سرکاری دہلیز پر آ کر ملی، سامنے آ کر ملی. ہر جگہ میرے رب کا فضل رہا، اس کا فضل ہے اور میرے شیخ کی صحبت کا نتیجہ. جب ٹاکرا ہوا میرا رب مجھے دنیا کو پیچھے، دین کو آگے رکھنے کی کیا دیتا رہا. آج الحمدللہ ایک بیٹا بھی، سارے روحانی بیٹے، پتہ روحانی بیٹے میرے انگنت کہاں کا قرآن حدیث کی خدمت کر رہے ہیں. نسبی بیٹا ادھر بھی قرآن پڑھ رہا ہے، دوسرا ادھر بھی سنا رہا ہے. ادھر بچیاں بھی ماں کو سنا رہی ہوتی، ادھر ماں بھی ان کی تراویح میں قرآن ختم کر رہی. ایک وقت میں میرے گھر میں کئی قرآن ختم ہوئے. جی ہاں جی ہاں. میں کہوں کہ یہ ملے والوں کو، میں تو ملے والے کھائیں گے انشاءاللہ، پوری دنیا جیے گی انشاءاللہ. عقیدہ کیوں کمزور کروں؟ میری یہی نصیحت ہے، میری یہی وصیت ہے. یہ میری اور آپ کی نصیحت نہیں، یہ قرآن کا سبق ہے. سورۃ العنکبوت کا 2 لفظوں میں سبق ہے کہ مجاہدے آئیں گے، مشقتیں آئیں گی، مخالفتیں آئیں گی. نبیوں کی نہیں ہوئی، انبیاء کی نہیں ہوئی، صحابہ کی نہیں ہوئی. آل رسول سے عظیم تو گھرانہ ہے، کن حالات سے گزرے. لیکن جو آج حسن حسین کی عزت کسی اور کی ہے، جو آج سے ابوبکر صدیق حضرت ابراہیم کے حضور کی عزت کسی اور کی ہے. انہوں نے دین آگے رکھا، دنیا آگے رکھی. انہوں نے عہدے آگے رکھے ہیں، جو اللہ کے دوست بھی آگے رکھے. دوبارہ سمجھو، میرے اور آپ کے لیے وعدہ ہے، قیامت تک کے لیے وعدہ ہے. سمجھو اور ان آزمائشوں میں تکڑے رہو اور اللہ والوں سے تعلق مضبوط رکھو. اور یہ کتاب خدا ہے، پیغام رمضان لے کر جاؤ. جی ہاں، اس کو اپنی زندگی میں ہر میدان پر آگے رکھو. انشاءاللہ فرش پہ رہو گے، عرش پہ تمہارے تذکرے ہوں گے، مرو گے فرشتے تمہارا استقبال کریں گے. یہ ایک جمہوری، ایک کثرت، سارے بدماش اکٹھے ہو جائیں تو تم بس اسی طریقے کو اختیار کر لو گے. یا 50 لڑکی عورتیں ناچنا شروع کر دیں گے، تمہاری بہن بیٹی ناچنے سے بچی، تم کو چونکہ 50 ساریاں ناچ گئے، لہذا بیٹی تم بھی ناچ لیں.
یہی کچھ آج ہو رہا ہے. سارے بدھو بنے ہوئے ہیں اسکولوں میں, کالجوں میں, یونیورسٹیوں میں, دفتروں میں, سارے ایک حرام حلال کچرے کی طرح ایک کیے جا رہے ہیں. کچھ سارے ہیں. اس لیے جو بدھو قسم کا مولوی کاری ہوتا ہے جس کا اپنا عقیدہ ٹھیلا وہ ادھر جاؤ, نتیجہ دیکھ لیں. اگلی بات کروں, میرے شیخ نے, میرے شیخ الحدیث میرے محسن نے کسی ایک بچے کو کسی سکول میں ایک دن نہیں دیا. پیسے پانے کی موقع نہیں. کسی بچی کو جو پڑھایا گھر میں پڑھایا, وہ عزت کے ساتھ چلے گئے سارے بچے الحمدللہ دین کا کام. وہ قبر میں جائیں خوشبو ایسے تھوڑی. اور ایک بات کہہ دوں, اسی کی سورۃ العنکبوت کی آگے 21ویں پارے میں پہلی ہے, میرے حضرت کا اس پر 1.5 گھنٹے کا بیان بھی. 3 عمل نبیوں نے, سلف صالحین نے, بزرگوں نے, ہر دور کے اللہ والوں نے اللہ سے محبت بڑھانے میں فرضوں اور واجبات کی پابندی کے بعد, حرام سے بچنے کے بعد 3 عمل زیادہ کیا. تلاوت, نفل اور ذکر. 21ویں پارے کی سورۃ العنکبوت کی پہلی ہے. اتل ما اوحی الیک من الکتاب. سیانت المسلمین کا جلسہ تھا, دنیا بھر کے علماء. میرے حضرت شیخ نے عشاء کے بعد بیان کیا 1 گھنٹے کا. ان کو پڑھنے کا اندر اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ. میرے حضرت کا انداز ہوتا تھا اللہ کو بڑھا کر, وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ. حضرت نے یوں پڑھا اور گھنٹہ بیان کیا. میرے سامنے اس کا تو نقشہ ہے لیا, اور پھر سچے سچے عمل والے تھے, بول رہے 3 عمل زیادہ. تلاوت, نفل نماز, چاشت, اشراق, تہجد, اوابین فرضوں کے بعد, اور ذکر, اللہ کا ذکر سب سے بڑی چیز ہے. اور ایک نماز کی خوبی, ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر. نماز انسان کو بے حیائی اور برائی کے کاموں سے روکتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا گیا, یا رسول اللہ, شخص نماز بھی پڑھتا ہے برائیاں نہیں چھوڑتا, چوریاں کرتا ہے. فرمایا اگر پڑھتا رہا تو اس کی نماز برائیاں چھڑوائی دے گی. میں اور آپ اپنی نمازوں پہ نظر ثانی کریں, یا تو ہماری نمازیں ٹھیک نہیں ہیں, یا صحیح مال نہیں کھاتے, یا صحیح لباس نہیں پہنتے, یا گڑبڑ ہے, یا نماز سے پڑھتے ہی نہیں, یا پابندی سے نہیں پڑھتے. ہماری نماز کی زندگی اور ہے, بازار کی زندگی اور ہے, دفتر کی زندگی اور ہے, شادی بیاہ کی زندگی اور ہے, فوتگی کی زندگی اور. ہمارے بازار کی اور گھر کی زندگی مسجد کی زندگی سے بہت مختلف. مسجد میں تھوڑے سے نیک نظر آتے ہیں, وہاں جا کر ہم سارا کچھ وہ کرتے ہیں جو دنیا میں خواستیں ہو رہی ہیں. خدا رہا اس فرق کو ختم کریں جی, انشاءاللہ قیمتی ہو جائے. جب دین اور دنیا کا ٹاکرا ہو تو دین کو اور دین کو اور دین کو آگے رکھیں. جی ہاں. اور بزرگوں نے تو یہاں تک کہا ہے کسی بے دین سے کہ استاد صرف بچوں کو نہ پڑھایا کرو. پڑھاؤ مولوی صاحب, پڑھو گے. میں نے ابھی BA تک بھی انگلش میں سے پڑھوا رہا تھا بچوں کو. تھوڑی سے میں نے ایک اور ٹیچر کو ایڈ کیا, اور میں مہنگے سے مہنگے مانے ہوئے ٹیچر سے بھی بچوں کو انگریزی پڑھوا سکتا تھا. میں بچوں کو کہتا تھا بیٹو پڑھوا سکتا ہوں لیکن نہیں پڑھاؤں گا. میرا یقین بنا ہوا ہے استاد کا بھی اثر ہوتا ہے. جی, جس استاد سے میں تمہیں انگریزی پڑھا رہا ہوں, مجھے 8 سال والے مولویوں پر بھی اتنا اطمینان نہیں ہے. سارے تو ایسے نہیں, اس پر زیادہ ہے. میں اس لیے اس سے انگریزی پڑھا رہا ہوں. انشاءاللہ وہ استاد کی سوچ, استاد کی فکر, استاد کی نظر بھی اثر انداز ہوتی. بیٹھ جی سید ہے اور میرے سے کتنا سالوں کا تعلق؟ 11-12 سال کا تعلق ہے. جی, نظروں میں حیا, زندگی میں صفائی, کچھ نہ کچھ اثرات ہوں گے, اس لیے پڑھوایا. ہر جگہ بھیج سکتا ہوں. تو میں آج اس لیے سنا رہا ہوں, اپنے عقیدے ٹھیک کرو, اپنی سوچوں ٹھیک کرو. کئی کی جہاز اٹھ گیا, میرے رات کو اٹھ جانے. ڈگری سب کچھ نہیں ہے. میں نے کہا کوئی بات نہیں, 4 نمبر بیٹا کم سے, 4 نمبر کم گوارا, لیکن وہ استاد جو سبق کے ساتھ ذہن بھی دے رہا ہو, عشق مشوقیوں کا, بغیرتیوں کا, بے حیائیوں کا, مغرب اور دنیا سے وفا کا, وہ اندر جراثیم بیٹھ گیا. میں ساری زندگی چیختا رہوں گا. پھر جتنی کوشش کرنے کے باوجود مجھے پتا ہے میں نے اپنے بچوں کی انگلیاں پکڑ کر ابھی آپ کے سامنے کہہ رہا ہوں, کل بھر جاؤں 7 سال کی عمر سے لے کر اب تک ایک نماز نہیں چھوٹ رہی اپنے اسباب کے طور. یہ بیٹھے لوگ صبح کی نماز میں کسی دن سفر پر بھی گیا ہوں تو حاضری دی, نماز میں پہنچے نہیں پہنچے.
پھر بھی اتنا کیچڑ ہے، اتنا طوفان ہے، اتنی آندھیاں ہیں، کہیں نہ کہیں وہ چھنٹے مارتے ہیں، اللہ سے مانگتے رہتے ہیں، ڈرتے رہتے ہیں، بزرگوں سے مشورے کرتے رہتے ہیں۔ آپ کو اس لیے بتلا رہا ہوں، خدا آپ سے محبت ہے جی۔ اور اگر ہر استاد ایسا ہو جائے، فکر والا، نسل پہ نظر رکھنے والا، کردار بنانے والا، کہاں بن جائے گا؟ لیکن المیہ ہیں، ملتے نہیں۔ جی ہاں، یہاں اس کو ٹھیک کرنے کی بڑی ضرورت ہے، اور اس کو ٹھیک کرنے کے لیے میرے نبی کی دنیا میں آمنے کی مستقل بعثت کا مقصد ہے، وہ یزکی۔ آج بدقسمتی سے نہ اسکول میں، نہ گھر میں، نہ کالجوں میں، یونیورسٹیوں میں، بدقسمتی سے میں مدرسے چلا رہا ہوں۔ الحمدللہ اس کیچڑ کے مقابلے میں یہ بہت بہتر ہے، لیکن اس کی صفائی والا مجھے جلدی استاد نہیں ملتا۔ اگر مل جائے 4-5 تو آپ بھی 2 مجھے، وقت پاس کرنے والے زیادہ ہیں، یہ دکھ اتنا۔ یہاں ان کے اللہ کی محبت رچی ہوئی، اپنے بڑوں کا ادب اتنا کرنا جانتے ہوں کہ وہ چٹائی پہ بٹھا دیں، وہ واش روم پہ لگا دیں، وہ منبر پر بٹھا دیں، دونوں کو ایک نظر سے دیکھتے ہیں۔ ایسے لوگ کردار والے ہوتے ہیں، ایسے نہیں تھوڑا سا آنر بنا دو، تھوڑا سا بولتی ہوں، یہ اندر کا کوڑ ابلیس والا اندر رچا ہوا آج خلا ہے۔ کہاں جائیں؟ ابھی میں نے شیخ ثانی مفتی اعظم مفتی رفیع عثمانی صاحب کا کل خاطری واپس آ گیا، میں نے جب ان سے طلب کیا، میرے نفس میں 10 دفعہ کہا ہے، وہ تھوڑی سی سخت گیر ہیں، ان کے حالات ہیں، اصولی ہیں، غصہ بھی کر جاتے ہیں، گرفت بھی کرتے ہیں۔ بعض اساتذہ، ایک استاد نے جھوٹ بولا، دوسرے کا جھوٹ بولا، اس کو مدرسے سے خارج کر دیا۔ جی ابھی میں سخت ہوں، میں پتہ نہیں کتنے استادوں کے جھوٹ اس پر گزارا کرتا ہوں۔ جی ہاں مولوی صاحب، پتہ نہیں جو گزرے، مجھے پتہ تھا ان کے اصولوں کا۔ میرا نفس کہتا رہا کہ دنیا میں ایسے لوگ بھی میں جاؤں گا مجھے ہاتھوں پہ اٹھائیں گے۔ میں نے اپنے نفس کو سمجھایا نہیں، میرا پہلا شیخ بھی ایسا تھا جس کا مجھے ڈر رہتا تھا، ڈانٹوں میں کام تھا، اب بھی اسی کو شیخ بناؤں گا اگر انہوں نے قبول کر لیا، تاکہ ڈر رہے۔ یہ صرف ڈر سے آدھا ٹھیک ہوتا ہے۔ جس اولاد کو ڈر ہو ہمیں لیٹ گئے باپ ہمارا پوچھے گا، جس شاگرد کو ڈر ہو کہ استاد کا ڈر ہو استاد پوچھے گا، جس مرید کو شیخ کا ڈر ہو، آدھی تو صرف اس تصور سے اس کی خرابیاں ختم ہو جاتی ہیں۔ جب سے اولادوں کو ماں باپ کے ڈر ختم ہو گئے، شاگردوں کو استادوں کے ڈر ختم ہو گئے، مریدین کو اپنے مشائخ کے ڈر ختم ہو گئے، جب کو مقتدی کا اپنے امام کا ڈر ختم ہو گیا، اس وقت سے سارے گھر اجڑ گئے۔ یہ جو کچھ جہاں بہتری محسوس ہوگی وہاں ہی ہوگی جہاں ڈر ہو، اور اس کی دونوں طرف سے خرابی ہے۔ کچھ نسل بگڑ گئی، کچھ ان بڑوں کا کردار کمزور ہو گیا کہ وہ ڈر ختم ہو گیا۔ جی جب امام ہر قسم کی برائیوں میں نوٹیسیاں کرتے رہے گا تو اس کا ڈر کہاں رہے گا؟ جو رب کے خزانوں پر اور رب کے دین کو اتنا بیان نہیں کرے گا، اس کے لیے خون پسینہ نہیں لگائے گا، جتنا لوگوں کی خوشامد کرے گا تو اس کا ڈر کہاں رہے گا؟ جب باپ کا کردار کھوٹا ہوگا اولاد کے سامنے تو اولاد کا ڈر کہاں رہے گا؟ جب استاد کا کردار کمزور ہو جائے گا تو پھر شاگرد میں ڈر کہاں رہے گا؟ دونوں تعلیم خدا را، والدین ہو تو اپنے کردار پہ نظر ڈالو، استاد ہو تو اپنے کردار پہ نظر ڈالو، کسی عہدے کے ذمہ دار ہو تو اپنے کردار پہ نظر ثانی کرو، اور اگر اولاد ہو، شاگرد ہو، مرید ہو، اپنے کردار پہ سوچو نسل کہاں جا رہی ہے۔ سورۃ العنکبوت ہمیں سبق دے رہی ہے، والذین جاہدوا فینا، اگر ہمارے بنو گے، ہمیں راضی کرنے کے لیے مخلص ہو کر چلو گے، جان مال وقت سے، اولاد سے، نسل سے، تمہارے لیے ہم راہیں کھولیں گے۔ چاہتے ہو راستے کھلے ہیں؟ اچھا یوسف کے لیے راستہ کھلا تھا؟ سچی بولو، یوسف کے لیے ماحول بگڑا ہوا تھا؟ ہر طرف سے تالے بند ہیں، اور کسی گلی کی کھاپ روب نے برائی کی دعوت تھی کہ ملکہ نے برائی کی دعوت دی تھی؟ ہر طرف سے راستے بند تھے۔ یوسف مخلص تھا، مجاہدہ اٹھایا، بیکا نہیں، رب نے پھر راستے دیے، تالے توڑے۔ جی کتنا ان کو ہر طرف سے تنگ کیا گیا، بھائیوں نے، پھر ملکہ نے، پھر وزیر نے، جیل میں بھی چلے گئے، آزمائش تھی، لیکن آخرکار اللہ نے ان کو عزت و تاج دیے۔ سیدنا ابراہیم کے ساتھ کیا ہوا؟ خاندان نے، گھر نے، حکومت نے، آخر راستہ ملا، عزت اللہ نے دی۔ حضور کے ساتھ شاہ ابی طالب میں کیا ہوا؟ طائف میں کیا ہوا؟ آخر حضور فاتح بن کر مکہ میں آئے، اللہ نے راستے دیے، اللہ نے راستے۔ اور بولو یہ محمد اکرم تمہارے سامنے بیٹھا ہے، جب شروع میں آیا تھا اتنی دھمکیاں، میرے لیٹر باکس میں خط آتے تھے، میں بیان دیتا تھا، میری دیواروں پہ لکھ جاتے تھے پتہ نہیں کیا کچھ، ہر طرف سے۔ اور میں حیران ہوں، جس کو گھر میں بیوی سالنا نہیں دیتی، جس کی گھر میں کوئی ایسی آ کر مجھے نصیحتیں شروع ہو جاتے ہیں، جی پتہ نہیں کہنا، یہ تو پکی پکائی تو عبد الرحمانی صاحب بیٹھے ہیں، ان کو تو پکے پکا کے اللہ ملتے ہیں، امتیاز صاحب
ہم نے وہ حالات گزرے ہیں دیکھے ہیں، اور طرف سے ادھر سے اپنا ٹھیک ہے، میں اوپر سے طریق بتلا رہا ہوں. میرے رب کا فضل، اپنے بزرگوں کی دعائیں سب کی، یہ میرے الحمدللہ راستے اللہ نے، اور راستے اللہ نے، اور راستے اللہ نے. اور جس مرکز میں بیٹھے ہوئے ہیں ایک بندہ 1500 مہینے کا تعاون بھیجتا تو اس نے روک دیا، تو سارے علاقے کے چودھری اکٹھے ہو گئے. اب مسجد کیسے چلے گی؟ میں نے سب کو کہا تم گھر چلے جاؤ، یہ رب کا گھر چلے گا انشاءاللہ، یہ بندہ خود چلائے گا، اور الحمدللہ چلا رہا ہے. آج 65 کو وظیفہ اس کے ہاتھ سے جاتا ہے. آج پتہ نہیں کتنے لوگ کھانا الحمدللہ اس سے کرتے ہیں. میں نے بھی بتلایا تھا پچھلے مہینے کے صاحب علاقے کے سارے بابوں کا 14,000 ہے، 14,000 میں مسجد مدرسہ چلتا ہے. جی ہاں الحمدللہ پتہ نہیں کتنوں کے خرچے چلتے ہیں. تدیس نعمت کے طور پر کہہ رہا ہوں، لوگوں کو پتہ نہیں فوٹو کھنچوانا پسند نہیں کرتے، پتہ نہیں طلبہ اساتذہ اتنی بڑی اسلامی این جی او، اس کے علاوہ کتنے گھرانوں کے خرچے چلتے ہیں. جی ہاں ان کی عزت کا خیال کیا جاتا ہے. میری بیوی کی بات لینے لگی ہوتی ہے عورتوں کی، میرے پاس دوستوں کے لگے ہوتے ہیں. جی وہ خاندانی لوگ ہوتے ہیں، اور بالکل انشاءاللہ راز میں رہے گا. جی الحمدللہ ثم الحمدللہ. پتہ نہیں کتنی اللہ نے مسجدیں بنا دی، کتنے مدرسے بنوا دیے، کتنی بنجر زمینیں آباد کروا دی. کہاں کہاں قرآن کا فیض جا رہا ہے. کبھی حافظ یہاں کے لیے نہیں ملتا تھا، آج یہاں حافظ زیادہ ہیں، عالم زیادہ ہیں، جگہ کم ہو جاتی ہے. والذی جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا. ایت سمجھ آ رہی ہے؟ جو اس دن سے اب تک میں انہی علاقوں کے امام گھر گھر کی ٹیوشن میں بیٹھے تھے، ختموں بیٹھے تو آج بھی وہیں بیٹھے، اور آج بھی نہ یہ کسی کا ختم پڑتا ہے، نہ یہ کسی کا ٹیوشن پڑھتا ہے. اللہ اکبر ربا فضل. جی اور الحمدللہ اللہ کی دوستی کا پیغام، محمد رب کا قرآن، نبی کی فکر کا عجیب و غریب داستان، وہ مشرق میں، مغرب میں بھی، شمال میں بھی، جنوب میں بھی، کشمیر میں بھی، سرحد میں بھی، کراچی میں بھی، سندھ میں بھی، اور انشاءاللہ حرم میں بھی جا کر جہاں تک میرا رب چاہے گا ہر طرف. میں حرم کے تہ خانے میں لیٹا ہوں، کوئی آ کر میرے پاؤں دبائی جا رہا ہے، میری آنکھیں کھلی. رکو تم کون؟ کہتے کئی سال پہلے میں نے بھی آپ سے کچھ سیکھا تھا. میں مسجد نبی بیٹھ کر درس دے رہا ہوں، میرے دائیں بائیں دوست بیٹھے ہیں، درس انڈیا کے بخشتا ہوں اللہ درس. وہ کچھ عرصے بعد بولا کہتا میں نے اتنے سال پہلے میں نے بھی آپ سے کچھ پڑھا ہے، ہم پہچانتے ہیں. میں کہا واہ ربا، کہاں کا کہاں، کہاں کا کہاں، کہاں کا کہاں. ان چٹائیوں سے وفا کرو، اس رب کے قرآن سے وفا کرو. خدا کی قسم نہ اکرم اپنی ذات میں کچھ ہے، نہ سرور اپنی ذات میں کچھ ہے، نہ حاجی عبدالوہاب اپنی ذات میں کچھ ہے، نہ شیخ عبدالرحمان سدیس اپنی ذات میں کچھ ہے، نہ احمد بن حنبل اپنی ذات میں کچھ ہے، نہ امام راضی امام غزالی اپنی ذات میں کچھ ہے، نہ بلال، نہ سلمان، نہ شعیب اپنی ذات میں کچھ ہے. یہ دین سب کچھ ہے، یہ قرآن سب کچھ ہے، نبی کی زندگی سب کچھ ہے. جو اس سے جتنی وفا کرے گا اللہ اپنا وعدہ اس کے لیے اتنا ہی کھولتے چلے جائیں گے. آؤ ہم تمہارے لیے راہیں کھولیں گے، ارادہ کر لو سارے. اللہ قبول فرما، اللہ اس دین پر استقامت نصیب فرما، اللہ غیبی مدد فرما، اللہ ان مراکز کی حفاظت فرما، اللہ اس مرکز کی بھی ضرورتیں پوری فرما. جن کو آپ پسند فرمائیں جان سے، مال سے، وقت سے، اللہ ان کو خدمت کے لیے قبول فرما. اے میرے اللہ جس کی سوچ ناپاک ہو، جس کا مال ناپاک ہو، جس کا دل ناپاک ہو، اللہ جب تک اس کی اصلاح نہ ہو اس کے ہر اثر سے یا اللہ محفوظ فرما. اے اللہ بھرمائے شفین کی حفاظت فرما، امت مسلمہ کی حفاظت فرما، ہماری اولادوں کی حفاظت فرما. ہم بھٹکے ہیں، اللہ ہمیں قرآن کی آواز کو دل میں جگہ دینے کی توفیق عطا فرما. اللہ یہ جو تیرا وعدہ ہے، جو میرا بنے گا، میرا بن کر چلے گا، اس کے لیے راہیں کھولوں گا. اللہ ہمیں دنیا والوں کے وعدوں پر، یورپ والوں کے وعدوں پر، غیروں کی ایڑ پر یقین ہے، تیرے وعدوں کا یقین ہم سے چھوڑ، اپنے وعدوں کا یقین نصیب، اپنے نبی کی سچی سچی زندگی میں کامیابی کا یقین نصیب فرما. یا اللہ غیروں کے نقشوں پر چلنے میں ناکامی کا یقین دلوں میں اتار. اپنے اور اپنے نبی کی مرضیات پر قربان ہونے، قرآن و سنت کا خادم بن کر جینے اور مرنے میں کامیابیوں کا حاکم کو، رعایا کو، نوجوان کو، سیاستدان کو، پنجابی کو، پٹھان کو یقین نصیب فرما. صلی اللہ علیہ حبیب محمد مبارک وسلم صلی علیہ تسلیما کثیرا کثیرا. سارے کام کرو، بس ایک ہی گزارش سے جب